248वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत। यसाया नबी का सहीफा, उसका 8वां बाब 11वीं आयत से लेकर 10वें बाब की 19वीं आयत तक। क्योंकि खुदावंद ने जब उसका हाथ मुझ पर गालिब हुआ और इन लोगों की राह में चलने से मुझे मना किया, तो मुझसे यूं फरमाया कि तुम उस सब को जिसे ये लोग साजिश कहते हैं साजिश ना कहो, और जिससे वो डरते हैं तुम ना डरो और ना घबराओ। तुम रब्बुल अफ़वाज ही को मुकद्दस जानो और उसी से डरो और उसी से खाइफ रहो। और वो एक मक़दस होगा, लेकिन इसराइल के दोनों घरानों के लिए सदमा और ठोकर का पत्थर, और यरूशलेम के बाशिंदों के लिए फंदा और दाम होगा। उनमें से बहुतेरे उससे ठोकर खाएंगे और गिरेंगे और पाश पाश होंगे और दाम में फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। शहादतनामा बंद कर दो और मेरे शागिर्दों के लिए शरीयत पर मोहर करो। मैं भी खुदावंद की राह देखूंगा, जो अब याकूब के घराने से अपना मुंह छुपाता है। मैं उसका इंतजार करूंगा। देख, मैं उन लड़कों समेत जो खुदावंद ने मुझे बख्शे रब्बुल अफ़वाज की तरफ से, जो कोहे सयून में रहता है, बनी इसराइल के दरमियान निशानों और अजायब और गराइब के लिए हूं। और जब वो तुमसे कहें, तुम जिन्नात के यारों और अफसून गरों की जो फुसफुसाते और बुड़बुड़ाते हैं तलाश करो, तो तुम कहो, क्या लोगों को मुनासिब नहीं कि अपने खुदा के तालिब हों? क्या जिंदों की बाबत मुर्दों से सवाल करें? शरीयत और शहादत पर नजर करो। अगर वो इस कलाम के मुताबिक ना बोलें तो उनके लिए सुबह ना होगी। तब वो मुल्क में भूखे और खस्ता हाल फिरेंगे, और यूं होगा कि जब वो भूखे हों तो जान से बेजार होंगे और अपने बादशाह और अपने खुदा पर लानत करेंगे और अपने मुंह आसमान की तरफ उठाएंगे। फिर जमीन की तरफ देखेंगे और नागहां तंगी और तारीकी यानी जुल्मते अंधों और तीरगी में खुदेड़े जाएंगे। यसाया नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब। लेकिन अंदोहगीन की तीरगी जाती रहेगी। उसने कदीम जमाना में जबूलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी जमाना में कौमों के गलील में दरिया की सिमत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के असा को ऐसा तोड़ा है जैसा मिद्यान के दिन में किया था। क्योंकि जंग में मुसल्ला मर्दों के तमाम सिलाह और खून आलूद कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन होंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और उसकी सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। खुदावंद ने याकूब के पास पैगाम भेजा और वो इसराइल पर नाजिल हुआ, और सब लोग मालूम करेंगे, यानी बनी इफ्राइम और अहले सामरिया, जो तकब्बर और सख्त दिली से कहते हैं कि ईंटें गिर गईं, पर हम तराशे हुए पत्थरों की
عمارت بنائیں گے، گولر کے درخت کاٹے گئے پر ہم دیودار لگائیں گے۔ اس لیے خداوند رزین کے مخالف گروہوں کو ان پر چڑھا لائے گا اور ان کے دشمنوں کو خود مسلح کرے گا۔ آگے ارامی ہوں گے اور پیچھے فلسطی، اور وہ منہ پسار کر اسرائیل کو نگل جائیں گے۔ باوجود اس کے اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے۔ تو بھی لوگ اپنے مارنے والے کی طرف نہ پھرے اور رب الافواج کے طالب نہ ہوئے۔ اس لیے خداوند اسرائیل کے سر اور دم اور خاص و عام کو ایک ہی دن میں کاٹ ڈالے گا۔ بزرگ اور عزت دار آدمی سر ہے، اور جو نبی جھوٹی باتیں سکھاتا ہے وہی دم ہے، کیونکہ جو ان لوگوں کے پیشوا ہیں ان سے خطا کاری کراتے ہیں اور ان کے پیروں نگلے جائیں گے۔ پس خداوند ان کے جوانوں سے خوشنود نہ ہوگا، اور وہ ان کے یتیموں اور ان کی بیواؤں پر کبھی رحم نہ کرے گا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک بے دین اور بد کردار ہے، اور ہر ایک منہ حماقت اگلتا ہے۔ باوجود اس کے اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے، کیونکہ شرارت آگ کی طرح جلاتی ہے، وہ خس و خار کو کھا جاتی ہے، بلکہ وہ جنگل کی گنجان جھاڑیوں میں شعلہ زن ہوتی ہے، اور وہ دھوئیں کے بادل میں اوپر کو اڑ جاتی ہیں۔ رب الافواج کے قہر سے یہ ملک چلایا گیا ہے، اور لوگ ایندھن کی مانند ہیں۔ کوئی اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا، اور کوئی داہنی طرف سے چھینے گا پر بھوکا رہے گا، اور وہ بائیں طرف سے کھائے گا پر سیر نہ ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک آدمی اپنے بازو کا گوشت کھائے گا، منسی افرائیم کا اور افرائیم منسی کا، اور وہ مل کر یہودا کے مخالف ہوں گے۔ باوجود اس کے اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 10واں باب۔ ان پر افسوس جو بے انصافی سے فیصلے کرتے ہیں، اور ان پر جو ظلم کی روبکاریں لکھتے ہیں، تاکہ مسکینوں کو عدالت سے محروم کریں، اور جو میرے لوگوں میں محتاج ہیں ان کا حق چھین لیں، اور بیواؤں کو لوٹیں، اور یتیم ان کا شکار ہوں۔ سو تم مطالبہ کے دن اور اس خرابی کے دن جو دور سے آئے گی کیا کرو گے؟ تم کمک کے لیے کس کے پاس دوڑو گے، اور تم اپنی شوکت کہاں رکھ چھوڑو گے؟ وہ قیدیوں میں گھسیں گے اور مقتولوں کے نیچے چھپیں گے۔ باوجود اس کے اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے۔ اسور یعنی میرے قہر کے عصا پر افسوس، جو لٹ اس کے ہاتھ میں ہے سو میرے قہر کا ہتھیار ہے۔ میں اسے ایک ریاکار قوم پر بھیجوں گا، اور ان لوگوں کی مخالفت میں جن پر میرا قہر ہے میں اسے حکم قطعی دوں گا کہ مال لوٹے اور غنیمت لے لے، اور ان کو بازاروں کی کیچڑ کی مانت لتاڑے۔ لیکن اس کا یہ خیال نہیں ہے، اور اس کے دل میں یہ خواہش نہیں کہ ایسا کرے، بلکہ اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ قتل کرے اور بہت سی قوموں کو کاٹ ڈالے، کیونکہ وہ کہتا ہے کیا میرے امراء سب کے سب بادشاہ نہیں؟ کیا کلنو کرکمیس کی مانند نہیں ہے، اور حمات عرفات کی مانند نہیں، اور سامریہ دمشق کی مانند نہیں ہے؟ جس طرح میرے ہاتھ نے بتوں کی مملکتیں حاصل کیں، جن کی کھودی ہوئی مورتیں یروشلم اور سامریہ کی مورتوں سے کہیں بہتر تھیں، کیا جیسا میں نے سامریہ سے اور اس کے بتوں سے کیا ویسا ہی یروشلم اور اس کے بتوں سے نہ کروں گا؟ لیکن یوں ہوگا کہ جب خداوند کوہ سیون پر اور یروشلم میں اپنا سب کام کر چکے گا، تب وہ فرماتا ہے میں شاہ اسور کو اس کے گستاخ دل کے ثمرہ کی
اور اسے بلند نظری اور گھمنڈ کی سزا دوں گا، کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے اپنے زور بازو سے اور اپنی دانش سے یہ کیا ہے، کیونکہ میں دانش مند ہوں۔ ہاں، میں نے قوموں کی حدود کو سرکا دیا اور ان کے خزانے لوٹ لیے، اور میں نے جنگی مرد کی مانند تخت نشینوں کو اتار دیا، اور میرے ہاتھ نے لوگوں کی دولت کو گھونسلے کی طرح پایا، اور جیسے کوئی ان انڈوں کو جو متروک پڑے ہوں سمیٹ لے، ویسے ہی میں ساری زمین پر قابض ہوا، اور کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ پر ہلائے یا چونچ کھولے یا چہچہائے۔ کیا کلہاڑا اس کے روبرو جو اس سے کاٹتا ہے لافزنی کرے گا؟ کیا ارہ کش کے سامنے شیخی مارے گا؟ گویا عصا اٹھانے والے کو حرکت دیتا ہے اور چھڑی آدمی کو اٹھاتی ہے۔ اس سبب سے خداوند رب الافواج اس کے فربا جوانوں پر لاغری بھیجے گا، اور اس کی شوکت کے نیچے ایک سوزش آگ کی سوزش کی مانند بھڑکائے گا، بلکہ اسرائیل کا نور ہی آگ بن جائے گا، اور اس کا قدوس ایک شعلہ ہوگا، اور وہ اس کے خس و خار کو ایک دن میں جلا کر بھسم کر دے گا، اور اس کے بن اور باغ کی خوشنمائی کو بالکل نیست و نابود کر دے گا، اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی مریض جو غش کھائے، اور اس کے باغ کے درخت ایسے تھوڑے باقی بچیں گے کہ ایک لڑکا بھی ان کو گن کر لکھ لے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔